بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بالکل زمین اور آسمان میں جگہ نہیں چھوڑی جہاں اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کے آگے سر نہ جھکایا ہو. اور وہ تھوڑی سی بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ خاک سے پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے سجدہ کریں. تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا، لعنت کا توق ڈال دیا اور قیامت تک کی اس کو مہلت دے دی. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ضرور معاف فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے کتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو شیطان نے سوچا کہ بھائی ابھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مہلت مل ہی گئی ہے کہ قیامت تک ہم زندہ رہیں گے. پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ اللہ میں قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا جاؤ زندہ رہو گے. جب اللہ نے کہہ دیا جاؤ زندہ رہو گے، اس نے کہا اللہ اب ہمارا کام بن گیا، اب ہم تیرے راستے سے روکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جا اپنی آواز میں بہکاتا پھر، اور جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی لکیر سیدھا خط کھینچا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے. دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی، فرمایا یہ بھی راستے ہیں لیکن ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا جو اپنی طرف بلاتا ہے. تو ابلیس نے کہا کہ میں جب قیامت کی آواز، قیامت آئے گی نا اور سور پھونکا جائے گا، تو سور پھونکنے سے پہلے ہی میں آیت الکرسی کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا. یعنی اس کے اندر وہ اس سوچ میں ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. لیکن جب وہ قرب قیامت آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو آیت الکرسی بھلا دے گا. یعنی وہ پڑھنا چاہے گا لیکن اس کو یاد ہی نہیں آئے گی، یا اس میں جو الفاظ ہے نا وہ مین، تو وہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہوں گے. بھائی اللہ رب العالمین نے ہی تو وعدہ کیا کہ ہم بخش دیں گے. اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے چال چلنے لگے اور یہ سوچے کہ بھائی ہم یہ بھی کر لیں اور پھر یہ بھی کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی سزا سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ جس کو معاف کرنا چاہے تو دنیا کے اندر اس کو کوئی ایسا نہیں جو اس کو سزا دلوا دے. قیامت کے دن دو لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دے گا، ایک کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے گا. تو جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کرے گا نا تو وہ اکڑ کے جائے گا، بڑا اکڑ تکڑ کے چل رہا ہے جنت کی طرف، اور جس کے جہنم کا فیصلہ کیا ہوگا وہ جائے گا دوڑتا ہوا. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا. جو اکڑ کے جا رہا تھا نا جنت کی طرف، اس سے اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ تم اتنا اکڑ کر کیوں چل رہے ہو. وہ کہے گا کہ مولا ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پڑھا، اتنی عبادت کی، تو ہمیں ہماری عبادتوں کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل یہ ملا ہے کہ ہمیں جنت ملی ہے. تو ہمارا گھر ہے، ہم جا رہے ہیں اکڑ کے، کیونکہ ہمیں ہماری عبادتوں پر یہ صلہ ملا ہے.